تمہیں پتہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، تم جانتے ہو کہ نوافل ادا کرنے چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ سجدے آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے اپنے ساتھ بددیانتی کر کے دھوکہ دے کے اپنے آپ کو دائیں بائیں اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو، پر تمہیں پتہ تو ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرنی، تمہیں اس کی خبر ہے۔ میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں، وہ جب سجدے کرتا ہے نا اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے۔ آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے میں۔ آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے نکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا سبحان ربی یا اللہ، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ اتنا۔ اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی، صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا۔ حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے تھے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے تھے۔ آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا۔ وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگی امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے، فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے، عدل کرتے دیکھا ہے، انصاف کرتے دیکھا ہے، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا۔ تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے، وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے۔ گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں تو میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پر اندر سے آواز آتی نہیں، یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے۔ عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی تھی، وہ جو بات تھی۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے۔ تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے، مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کوئی بات کرنے والی؟ میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو مہربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر، کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہ، یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا؟ اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ میں نے کہا چل مہربانی کر یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی، یا کر یا ریاکاری کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں، ذوق۔ جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی،
जो बुझाई जाएगी। और आज तक लोग मसला पूछ रहे हैं कि जुम्मे की बाद वाली सुन्नतें कितनी होती हैं। मैंने कहा कितने साल हो गए जुम्मा पढ़ते, कितने साल हो गए, अभी तक सुन्नतों का नहीं पता, अभी तक नहीं इल्म के पहले कितनी रखते हैं और बाद में कितनी रखते हैं। फजर की सुन्नतें कब पढ़नी चाहिए, सुनो फजर की सुन्नतों के बारे में। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, हुजूर मेरी फजर की सुन्नतें रह गईं या रह जाती हैं तो हुक्म क्या है, क्या अंदाज है हुजूर का। बुखारी मुस्लिम के लफ्ज़ सुनो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसने क्या पूछा था, हुजूर जवाब क्या देते हैं, फरमाया फजर की सुन्नतें कभी ना छोड़ना, फजर की पहली 2 सुन्नतें कभी ना छोड़ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी रह गई हैं, रह जाती हैं। फरमाया फजर की 2 सुन्नतें न छोड़ना, फरमाया फजर की पहली 2 सुन्नतें मुझे दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है वो सबसे ज्यादा प्यारी है। फजर की 2 सुन्नतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है मुझे वो सबसे ज्यादा प्यारी है, इसलिए फजर की सुन्नतें न छोड़ना।